ایک عام سا لڑکا جو صرف کیمرے کے سامنے اپنی زندگی بانٹنا چاہتا تھا۔ چند سالوں میں وہ پاکستان کا سب سے مشہور، سب سے فالو کیا جانے والا یوٹیوبر بن گیا، مگر شہرت کی روشنی کے پیچھے چھپے اندھیرے کو وہ نہ دیکھ سکا۔ آج وہی شہرت اس کے لیے ایک زنجیر بن چکی ہے۔ عدالتیں، مقدمے، FIRs، دھمکیاں، بائیکاٹ، یہ ہے کہانی راجب بٹ کی، جو شہرت کی بلندیوں سے گرتے گرتے ایک ایسے بھنور میں جا پھنسا جہاں سے نکلنا شاید آسان نہیں۔ راجب بٹ کی زندگی کا آغاز بالکل عام تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک دن یہ نوجوان پاکستان کے سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ چرچے میں ہوگا۔ اس نے یوٹیوب پر ویڈیوز بنانی شروع کی، مہنگی گاڑیاں، لگژری لائف سٹائل، بڑے بڑے گفٹس اور کبھی کبھی متنازع بیانات۔ لوگ اس کی زندگی دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے، جیسے وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ کسی فلم کا کردار ہو۔ اس کا مزاج، اس کی بے باکی اور سچ بولنے کا انداز، یہی وہ چیزیں تھیں جنہوں نے اسے لاکھوں دلوں کا پسندیدہ بنا دیا۔ مگر کسی نے یہ نہ سوچا تھا کہ یہی انداز ایک دن اس کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ دسمبر 2024، راجب بٹ کی زندگی کا خوشی بھرا لمحہ، اس کی شادی۔ ہر طرف مہنگے ملبوسات، ڈیکوریشن اور کیمروں کی چمک۔ شادی میں ایک انوکھا تحفہ ملا، ایک شیر کا بچہ۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ حیران بھی تھے اور متاثر بھی، مگر یہ خوشی چند دن کی تھی۔ پاکستان کے جنگلی حیات کے قانون کے مطابق کسی بھی شہری کے پاس شیر کا بچہ رکھنا غیر قانونی ہے۔ خبر میڈیا پر پہنچی، پولیس حرکت میں آئی اور یوں شادی کی خوشیوں کے بیچ راجب بٹ پہلی بار قانون کی سختی سے ٹکرا گیا۔ عدالت نے فیصلہ سنایا، کوئی جرمانہ یا جیل نہیں، لیکن اگلے 1 سال تک ہر مہینے ایک ویڈیو بنانی ہوگی جس میں جانوروں کے حقوق اور ان کی حفاظت پر بات کی جائے۔ یہ سزا نرم تھی، مگر ایک واضح پیغام بھی تھی کہ شہرت کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ مارچ 2025 میں رجب بٹ نے اپنا بزنس شروع کیا، ایک نیا پرفیوم برانڈ لانچ کیا جس کا نام رکھا 295۔ بظاہر یہ نام سدھو موسے والا کے ایک مشہور گانے سے متاثر لگتا تھا، مگر پاکستان میں یہ نمبر ایک انتہائی حساس اور متنازع قانون سے بھی جڑا ہے۔ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 295 جو گستاخی کے مقدموں میں استعمال ہوتی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں نے اس برانڈ کو گستاخی قرار دیا۔ احتجاج ہوا، ویڈیوز بنی اور دیکھتے ہی دیکھتے پولیس نے رجب بٹ کے خلاف FIR درج کر لی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب رجب بٹ کی زندگی میں پہلی بار مذہبی بنیاد پر خطرہ آیا۔ اس نے مکہ مکرمہ سے ایک ویڈیو جاری کی، معافی مانگی، وضاحت دی کہ اس کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں تھا۔ ضمانت ملی، وہ واپس آیا، مگر اس کے مخالفین کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ یہ مقدمہ ابھی تک اس کے سائے کی طرح ساتھ چل رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، مگر رجب بٹ کے بیانات میں وہی بے باکی رہی۔ جولائی 2025 میں محرم کے ایام میں ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں اس نے یزید کے آباء و اجداد کے خلاف جملے کہے۔ شیعہ برادری کے لیے یہ الفاظ ایک عام بات ہو سکتے تھے، مگر کچھ سنی گروپوں کے نزدیک یہ اشتعال انگیزی تھی۔ سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی حرکت میں آئی اور رجب بٹ کو طلب کر لیا۔ اب وہ ایک اور مذہبی مقدمے کے گھیرے میں تھا۔ اس کے لیے یہ صرف قانونی جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک مسلسل ذہنی دباؤ بھی تھا، کیونکہ ایک غلط لفظ اس کی جان کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ یہ سب چل ہی رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا۔ کچھ فیس بک پیجز اور ویڈیوز میں الزام لگایا گیا کہ رجب بٹ اور اس کے ساتھی ریپ، بلیک میلنگ اور اغوا جیسے جرائم میں ملوث ہیں۔ یہ الزام نہ عدالت میں ثابت ہوئے، نہ کسی بڑے نیوز چینل نے رپورٹ کیے، مگر سوشل میڈیا پر لوگ سچ جھوٹ کا فرق کم ہی کرتے ہیں۔ ایک الزام، چاہے وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، ایک انسان کی ساکھ کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے، اور یہی ہوا۔ رجب بٹ کی شہرت پر ایک اور سیاہ دھبا لگ بھیا۔ اسی دوران رجب بٹ نے مشہور یوٹیوبرز ڈکی بھائی اور ندیم مبارک کے ساتھ مل کر ایک آن لائن کورس لانچ کیا۔ یہ کورس سوشل میڈیا کریئٹرز کے لیے تھا، مگر عوامی رد عمل انتہائی منفی آیا۔ لوگوں نے الزام لگایا کہ یہ صرف پیسہ کمانے کا طریقہ ہے، اس میں کچھ نیا نہیں۔ شدید تنقید کے بعد یہ منصوبہ بند کرنا پڑا۔ اس سے رجب بٹ کی ساکھ مزید کمزور ہوئی اور اس کے مخالفین کو نیا مواد ملا۔ ایک وقت تھا جب رجب بٹ کے ہر ویلاگ، ہر ویڈیو پر لاکھوں ویوز آتے تھے۔ لوگ اس کی کہانیاں سنتے، ہنستے اور اس کی زندگی کا حصہ بن جاتے تھے۔ مگر آج وہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہا ہے، پولیس کے نوٹس وصول کر رہا ہے اور سوشل میڈیا پر اپنی صفائی دے رہا ہے۔
شہرت نے اسے پہچان دی، مگر اسی شہرت نے اس کا سکون چھین لیا۔ رجب بٹ کی کہانی ایک سبق ہے۔ شہرت کمانا آسان ہو سکتا ہے، مگر اسے سنبھالنا سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ یہاں ایک غلط لفظ، ایک غلط قدم یا ایک غلط فہمی آپ کو دنیا کی نظر میں مجرم بنا سکتی ہے۔ یہ ہے شہرت کی چمک کے پیچھے چھپی اندھیری حقیقت۔